السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی قاعدہ، اس میں دوسری ویڈیو آپ کے سامنے موجود ہے۔ پہلی ویڈیو میں صرف اس سپارے کا مکمل تعارف کروایا تھا کہ یہ سپارہ کیا چیز ہے، اس میں کیا کچھ ہم سیکھیں گے، اور یہاں سے اس کا یہ پہلی جلد کے اوپر ہی جو حروف کے مخارج کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، اس کا کون سا ہمیں فائدہ ملنے والا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا ایک مرتبہ یہ تفصیلاً آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبق پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف کے مخارج، مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ جب ہم کوئی حرف ادا کرتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں با، میم، واو، تو یہ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں؟ اس میں زبان کا دخل ہے یا نہیں، اس میں ہونٹوں کا دخل ہے یا نہیں، اس میں دانتوں کا دخل ہے یا نہیں، اس میں گلے کا یا حلق کا اس طرح سے دخل ہے۔ تو یہ چیز سمجھانے کے لیے کہ جو آپ حرف ادا کرتے ہیں اس میں کس چیز کا دخل ہے، دانتوں کا ہے، زبان کا ہے، ہونٹوں کا ہے، تو وہ چیز ہمیں بتائی گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مخرج، جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے۔ اور اس کی تفصیل پھر نیچے یہ بتا رہے ہیں۔ یہاں پوری لائن کے اندر مخرج کا نام بتایا گیا ہے، اور یہاں پہ حروف دیے گئے ہیں، اور یہاں پہ حروف کے القابات دیے گئے ہیں، یعنی ان حرفوں کو کہتے کیا ہے، اور پھر یہاں پہ ان کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر حلقی مخرج، زوم کر کے اس طرح سے بتاؤں کہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ آتی رہے ساتھ ساتھ میں۔ حلقی مخرج مطلب جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہاں پر انہوں نے 3 حصے کیے ہیں۔ یہ 6 کے 6 حرف حلقی مخرج ہے، حروف حلقیہ۔ لیکن حلق کے چونکہ 2-3 حصے کیے انہوں نے، ایک اوپر والا حصہ، نیچے والا حصہ، درمیان والا حصہ، اس طرح سے۔ تو یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ ہیں تو یہ سارے حروف حلقیہ، اور ان کو حلقی مخرج کہتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ لیکن حمزہ ہا جو ہے یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کا جو نیچے والا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ ویسے اگر نقشہ دیکھیں گے تو نقشے میں بھی آپ کو کافی رہنمائی ملے گی، جیسے یہ نقشہ بھی انہوں نے آخر میں دیا ہوا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ حلق ہے، یہ ہمارے یہ دانت ہیں، یہ زبان، اور یہ ہمارا حلق۔ تو اب حلق میں یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے 3 حصے اگر کیے جائیں تو یہ حصہ نیچے کی طرف، یعنی ہمارے سینے کی طرف، یہ درمیان والا، اور یہ جو ہے حلق کا اوپر والا حصہ ہمارے سر کی طرف، زبان کی طرف، یہ سینے کی طرف۔ تو یہ 3 حصے اگر حلق کے، یہ تو نیچے والا جو ہے حمزہ ہا حلق کے نیچے سے ادا ہوگا، یہ درمیان اور یہ زبان کی طرف اوپر والا حصہ۔ تو 3 حصے اگر کیے جائیں تو نیچے والے حصے سے حمزہ ہا ادا ہوگا۔ حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، حروف حلقیہ ہیں۔ آگے ہے عین ہا۔ عین ہا یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ بھی حروف حلقیہ ہیں، اور یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر ہم حلق کو دیکھیں گے تو حلق کے 3 حصے کیے، نیچے والے سے حمزہ ہا، درمیان والے سے عین ہا، اور اوپر والے سے غین خا۔ یہ ہیں حروف حلقیہ۔ حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، اور غین خا جو ہے یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔
نقشے میں بھی آپ اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں، نیچے والے حصے سے، درمیان والے حصے سے، اوپر والے حصے سے۔ اس کے بعد یہ حلقی مخرج حروف حلقیہ مکمل ہو گیا۔ آگے لسانی مخرج یعنی زبان والے، تو یہ سارے تقریباً زبان والے ہیں، یہاں سے یہاں تک یہ زبان والے آ گئے، لسانی مخارج ان کو بولتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے دیا قوف، 2 نقطوں والا، قوف کاف، قوف کاف۔ حروف لاہویہ، حروف لاہویہ، تو قوف یہ کہاں سے ادا ہونا ہے؟ کہتے ہیں زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے، تو یہ ہماری زبان ہے، یہاں یہ زبان کی نوک آ گئی، یہ زبان کی جڑ آ گئی، اور اسی کے مقابل میں جو تالو ہے وہ نرم حصہ، پھر آگے سخت حصہ، اس سے آگے آگے اور زیادہ سخت حصہ۔ اسی طرح یہ زبان کی جڑ ہے، پھر زبان کی درمیان آ جائے گا، پھر زبان کا نوک سرا آ جائے گا، پھر نوک آ جائے گی، یہ زبان کی کروٹیں آ جائیں گی ایسے۔ تو یہاں نقشے سے کافی رہنمائی مل سکتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جی قوف جو ہے 2 نقطوں والا حروف لاہویہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ آگے چھوٹا کاف کہہ لیں یا بریک کاف کہہ لیں یا بغیر نقطوں والا کاف، یہ بھی حروف لاہویہ میں ہے، اور یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ اور نرم حصہ، زبان کی جڑ اور سخت حصہ۔ بعض اس کو کیاف کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ قاف ہی ہے لیکن 2 نقطوں والا قوف موٹا کر کے، اور یہ بریک کاف، کیاف اس کو نہیں کرنا۔ اس کے بعد لسانی مخارج میں جیم شین یا، جیم شین یا جو ہے یہ حروف شجریہ کہلواتے ہیں، حروف شجریہ، جیم شین یا حروف شجریہ۔ یہ کہاں سے ادا ہونے؟ کہتے ہیں زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان، یعنی جہاں زبان کا درمیان ہے اسی کے مقابلے میں آگے تالو کا درمیان۔ اس کے بعد ضاد، حرف حافیہ، یہاں حروف لکھا، یہاں حرف ایک جو ہے وہ سنگل ہوتا ہے، اس کو حرف کہتے ہیں، جمع حروف ہوتا ہے، تو یہ چونکہ سنگل ہے ضاد، تو اس لیے یہاں حرف حافیہ لکھا ہے، حرف حافیہ، یہ بھی لسانی مخارج میں۔ یہ کہاں سے؟ کہتے ہیں زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ جو ضاد ہے نا، زبان کی کروٹ مطلب یہ زبان ہے، یہ جو کالا سا دائرہ انہوں نے لگا رکھا ہے یہ زبان ہے، تو اس کو زبان کی کروٹیں بولتے ہیں۔ جیسے ہماری دائیں بائیں کروٹ ہوتی ہے، سیدھا اور الٹا پہلو جس کو بولتے ہیں، تو یہ ایک کروٹ، یہ دوسری کروٹ، تو زبان کا درمیان والا حصہ سرا یا جڑ یا یہ نہیں استعمال ہونا، بلکہ زبان کی کروٹیں استعمال ہونی ہیں جہاں یہ ضاد لکھا گیا ہے۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے، جو اوپر کی داڑھیں ہوتی ہیں اس کی جڑوں کے ساتھ اس زبان کا کروٹ لگائیں گے تو یہ ضاد پڑھا جائے گا۔ اس کو زواد نہیں پڑھنا، اس کو ضاد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آ گیا لسانی مخارج میں سے لام، نون اور را، یہ تینوں حروف طرافیہ ہیں، حروف طرافیہ، حروف طرافیہ، لام، نون اور را، لیکن ان کا مخرج علیحدہ علیحدہ ہے۔ جیسے لام ہے تو اس کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ مسوڑ، یہ دیکھیں جو انہوں نے بتا رکھا ہے نا دانتوں کا نقشہ، تو یہ دیکھیں، یہ ثنایا، یہ ربائی، یہ ناب، یہ ضاحک، یہ طاحن، یہ طاحن، یہ طاحن، یہ ناجز۔ تو یہاں سے اب انہوں نے بتایا ہے کہ زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا، ضاحک سے ثنایا یعنی ضاحک کہاں ہے؟ یہ ہے ضاحک، ضاحک سے لے کے یہ ثنایا تک، یہ اتنے دانت استعمال ہوں گے دونوں طرف کے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا استعمال ہوگا؟ زبان کا کنارہ۔ تو یہ جو ہے نا زبان ہے، یہ زبان کی نوک ہے، اور یہ زبان کا کنارہ جو ہے نا، کنارہ جیسے سمندر کا کنارہ ہوتا ہے ایسے، تو یہ لکھا ہے کہ زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ دانتوں کو استعمال نہیں کرنا بلکہ دانتوں کے جو مسوڑے ہوتے ہیں، ماس جہاں پہ لگا ہوتا ہے گوشت، وہ استعمال کرنا ہے اپنے۔ لام، آگے
نون یہ بھی حروف طرفیہ کہتے ہیں، زبان کا کنارہ، اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ انیاب سے ثنایا تک، یہ بھی آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، انیاب سے ثنایا تک۔ اور اس کے بعد ناب کی جمع انیاب ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے را، لسانی مخرج ہے اور اس کو حروف طرفیہ کہتے ہیں۔ یہ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی جو نوک ہے آپ کو بتائی گئی تھی، زبان کی نوک کو برابر کے تالو میں ایسے اوپر کر کے لگا لینا ہے تو یہ ادا ہوگا را۔ آگے ہے تو دال تا، تو دال تا، حروف نطعیہ۔ آپ اس کو ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اب یہ نطعیہ میں تو آئی ہے تو یہ تو دال تا، لثویہ میں سا آئی ہے تو وا ذال سا، صفیریہ میں صاد آئی ہے تو یہ، شفویہ میں فا آئی ہے تو یہ، اس طرح سے بھی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ شفویہ میں فا آئی ہے، حروف صفیریہ میں صاد آئی ہے، لثویہ میں سا آئی ہے، نطعیہ میں تو آئی ہے، تو اس طرح سے بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ شجریہ میں شین بھی آئی ہے، جیم بھی آئی ہے، یا بھی آئی ہے تو حروف شجریہ، تو ایسے اس کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو دال تا حروف نطعیہ، یہ تینوں کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے جی وا ذال ثا، حروف لثویہ، حروف لثویہ کہتے ہیں زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہاں پہ دانتوں کے اندرونی کنارے سے اس کو ادا کرنا ہے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی صاد، زا اور سین، صاد زا سین، حروف صفیریہ، سیٹی والے حروف کہتے ہیں یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے فا، یہاں سے شفوی مخارج، یہ لسانی تھے، یہاں شفوی مخارج شروع ہو گئے۔ فا، سب سے پہلے فا کہتے ہیں حروف شفویہ، حروف شفویہ کہتے ہیں اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اوپر کے دانتوں کے کنارے، اوپر کے جو دانت ہیں اس کے جو بالکل آخری کنارے ہوتے ہیں، اوپر کی طرف، جڑوں کی طرف نہیں، نیچے کی طرف، اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے فا۔ اور با، میم اور واؤ یہ بھی شفوی مخارج میں آتے ہیں، چاروں شفوی مخارج ہیں، حروف شفویہ ہے، لیکن یہاں انہوں نے بتا دیا کہ با جو ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے، اور واؤ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ یہ تینوں جو ہے نا، ان میں ہونٹوں کا دخل ہے، اس میں بھی ہونٹوں کا دخل ہے، ان تینوں میں خالص ہونٹوں کا دخل ہے۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے، تر حصوں کو ملائیں گے تو با، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے میم، اور واؤ دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے تو واؤ ادا ہوگا۔ آگے جوفی مخرج، جوفی مخرج یہ حروف مدہ ہیں، حروف مدہ جو ہیں ان کو جوفی مخرج کہا جاتا ہے، الف واؤ اور یا۔ جوف دہن یعنی منہ کا خلا، اس میں زبان کا، دانتوں کا، کسی چیز کا دخل نہیں ہے۔ جب اس کو حروف مدہ کو پڑھیں گے تو اس میں پھر یہ منہ ایسی کھلا رہے گا، اس میں دانتوں کا، ہونٹوں کا اور زبان کا اور گلے کا اس میں دخل نہیں ہوگا کہ ان کو ایسے کرنا ایسے کرنا، سے یہ منہ کے خلا سے ادا ہوں گے۔ آگے اگر خیشوم، خیشوم ناک کا بانسا، ناک کا جو بانسا ہوتا ہے، جو ناک کے دونوں سراخ ہیں ان کو ناک کا بانسا کہا جاتا ہے، خیشوم۔ یہ غنہ کا مخرج ہے، یعنی جو غنہ ہم ادا کرتے ہیں جیسے مم بعدی، تو یہ غنہ جو کیا ہے میں نے، اس غنہ کا مخرج کون سا ہے؟ ناک کا بانسا، یعنی یہ ناک سے ادا ہوتا ہے غنہ جو ہم کرتے ہیں۔ تو یہ سارے مخرج ہیں، اور یہ میں نے اس کا جو ہے نقشہ بھی آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے علاوہ اگر رنگین پہ یہاں اس سپارے میں بھی اس کا نقشہ موجود ہوگا، ویسے میں نے اپنے پاس اپنا سپارہ رکھ لیا تھا ایکسٹرا دکھانے کے لیے، یہ اس کا نقشہ موجود ہے، یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دانتوں کا نقشہ، یہ زبان کا، حلق کا، یہ سارا
اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر جو ہے یہ دیا گیا، اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے انداز سے سمجھانے کی یہاں پہ کوشش کی ہے، اور اس کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا نام کیا ہے، یہ حروف کون سے ہیں، ان کے القابات کیا ہیں، اور ان کا مخارج کون سا ہے۔ تو یہ اپنے سپارے کو سامنے رکھتے ہوئے بھی یہ آپ سیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے اور دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی کسی قسم کا آپ کے ذہن میں کوئی ہو سوال، کوئی ڈاؤٹ ہو، تو آپ کامنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ آن لائن اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو آپ تب بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے پاس سٹاف موجود ہے، آپ کے بچوں کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ مسائل، نماز، دعائیں اور کلمے وغیرہ ہر چیز انشاءاللہ سکھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سنتیں اور آداب کی طرف بھی بچوں کے ذہن کو رکھا جاتا ہے، والدین کے ادب کے حوالے سے۔ کچھ بھی آپ کی رائے ہو یا آپ کا سوال ہو، کامنٹ میں رابطہ کریں، انشاءاللہ رہنمائی کریں گے۔ ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔